بسم الله الرحمن الرحيم. انسان کی زندگی کے جو شیب و فراز آتے ہیں نا اور وہ جو زوال آتے ہیں اس میں تین طرح کا وقت آتا ہے. ایک وقت ہوتا ہے جب انسان بے بس ہوتا ہے، ابتدائی زندگی کو سٹارٹ کر رہا ہوتا ہے، جد و جہد کی زندگی میں ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی میں کہاں سے شروع کروں. اس کے بڑے بڑے خواب ہوتے ہیں اور وہ جانا اس کے پاس راستے کی سمجھ نہیں ہوتی. تعلیم حاصل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو وہ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور وہ صرف اس کے پاس خواب ہوتے ہیں، امیدیں ہوتی ہیں اور جانا وہ اس کے پاس اس کی زندگی اور اس کا جسم ہوتا ہے اور وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں اپنی زندگی کو کیسے کیری کروں. ایک یہ وقت ہوتا ہے، اس وقت اس کو کوئی صحیح متے دے رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر خامیاں نکال رہے ہوتے ہیں کہ تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، تم یہ نہیں کر سکتے، تم وہ نہیں کر سکتے. اس کا حوصلہ توڑتے ہیں، اس کی جو نا اس کو ڈی گریڈ کرتے ہیں، اس کو ذلیل کرتے ہیں، اس کو مختلف ناموں سے بلاتے ہیں تو وہ اور زیادہ اندر سے ٹوٹتا ہے. تو ایک تو یہ وقت ہوتا ہے. دوسرا وقت یہ ہوتا ہے جب وہ انسان محنت کوشش کر کے کامیاب ہو جاتا ہے، ایک منزل پر پہنچ جاتا ہے، جو اس کی خواب ہوتے ہیں ان کو پا لیتا ہے، گاڑی، گھر، بنگلہ، دفتر، فیکٹری، کارخانہ، عروج، ترقی. ایک وہ وقت ہوتا ہے تو اس منزل کو پہنچ جاتا ہے. جب وہ اس منزل کو پہنچ جاتا ہے نا تو پھر وہ بیٹھ کر کبھی اپنے گریبان میں غور سے دیکھے نا، جتنے لوگ بھی انہوں نے اپنی زندگی میں بڑی بڑی ترقیاں کی ہیں، آپ ان کی جب جا کر انٹرویو لیں گے نا تو ان کو کامیابی پر، پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے کے بعد آپ ان کو چوٹی کی خوشی کبھی نہیں ہوگی، اس بلندی کے اوپر پہنچ کر کبھی خوشی نہیں ہوگی. وہ پھر اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں کہ میرا خوبصورت ترین وقت کون سا تھا. تو وہ پھر جب وہ انالیسس کرتے ہیں، آپ کو دیکھا ہوگا آج کل انالیٹک ایک پورا ایک سبجیکٹ ہے کہ ہر چیز کا انالائز کیا جاتا ہے. تو وہ انالائز کرتے ہیں کہ میرا بہترین وقت کون سا تھا. تو وہ تیسرا وقت ہوتا ہے اور وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کچھ نہیں ہوتا اور وہ ابتدائی اپنی زندگی کا آغاز کر رہا ہوتا ہے اور جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اس کے درمیان میں جو جد و جہد کا وقت ہوتا ہے جس میں ٹینشنیں ہوتی ہیں، الجھنیں ہوتی ہیں، محنت ہوتی ہے، جد و جہد ہوتی ہے، جس میں اس کو بڑی بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ذلتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کو پردیس کاٹنے پڑتے ہیں، اس کو بھوک کاٹنی پڑتی ہے، اس کو جو ہے نا گھر والوں سے دور ہونا پڑتا ہے اور بڑے بڑے رشتہ دار اس کو چھوڑ جاتے ہیں اور اس نے بڑے بڑے نئے لوگوں سے اس کا سامنا ہوتا ہے اور نئی اس کو تجربے ہوتے ہیں. یہ جو سارا وقت ہوتا ہے نا، ٹینشنوں والا، الجھنوں والا، محنت والا، مشقت والا، یہ وقت اس کو زندگی کا خوبصورت ترین وقت لگتا ہے. اور میں خود بھی اور اپنے کئی بڑے دوستوں سے میں نے پوچھا تو مجھے بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو بہترین میرا وقت تھا نا وہ جد و جہد کا وقت تھا. جب میں جد و جہد کر رہا تھا، جب میں منزل کو طے کر رہا تھا، جب میں سیڑھیوں کے ایک ایک سٹیپ کر کے اوپر چڑھ رہا تھا. تو یہ جو وقت ہوتا ہے نا، یہ سب سے خوبصورت وقت ہوتا ہے. اس لیے جب آپ اپنی زندگی کا آغاز کریں نا تو آپ یاد رکھیے گا کہ آپ ایک ایسے فیز کی طرف جا رہے ہیں، ایک ایسے وقت کی طرف جا رہے ہیں جو آپ کی زندگی کا آنے والی زندگی میں سب سے خوبصورت وقت بننے جا رہا ہے. کیونکہ انسان کی اگر زندگی میں محنت، کوشش، اچیومنٹ، چھوٹی چھوٹی کامیابیاں، یہاں سے خوشی ملی، یہاں سے کامیابی ملی، یہاں سے ایک انعام ملا، یہاں سے ایک ترقی ملی، یہ جو چیزیں اس کو چھوٹے چھوٹے، ایک سیڑھی چڑھ گیا، دو سیڑھی چڑھ گیا، ایک لیول کراس کر لیا، دوسرا لیول کراس کر لیا. جب یہ منزلیں طے کرتا کرتا جب وہ کامیابی تک پہنچتا ہے نا اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ بس پھر اس کو بڑھاپا اور عمر کے وہ ساری جو ہے نا وہ مسائل ہوتے ہیں، تو پھر اس کو وہ جد و جہد والا زمانہ سب سے خوبصورت لگتا ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے، جس سے انسان جتنی مرضی آنکھیں موڑ لے، یہ جو جد و جہد والا جو وقت ہوتا ہے زندگی کا خوبصورت ترین وقت ہوتا ہے. لہٰذا اس وقت سے کبھی آنکھیں نہ چرایا کریں، اس سے کبھی الجھن نہ کھایا کریں، اس سے کبھی گھبرایا نہ کریں اور اس وقت کو خوشی خوشی قبول کیا کریں. اس میں کوئی جتنی مرضی بڑی پریشانی آ جائے وہ تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے. غم بھی تھوڑی دیر کا ہوتا ہے، خوشی بھی تھوڑی دیر کی ہوتی ہے. تو آپ نا الجھنوں سے، پریشانیوں سے آپ دیکھیں گے روزانہ رات آتی ہے لیکن ہر رات کے بعد دوبارہ صبح ہو جاتی ہے. تو جتنی بھی بڑی آپ کے اوپر ظلمت، اندھیرا، پریشانی، غم، مشکل آ جائے گی لیکن اس کا دورانیہ جو ہے نا، اگر آپ گھبرائیں گے نہیں نا تو اس کا دورانیہ تھوڑا ہو جائے گا. آپ نے اپنے ایک بات پنجابی کے ایک فکر ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ویلا اگر او نہیں رہنا تو ویلا اے بھی نہیں رہنا. جب آپ کے پاس مشکل آ جائے تو آپ اپنے آپ کو جو خود کاؤنسلنگ کرنے کا عادی ہو جاتا ہے نا، وہ سب سے جلدی پریشانیوں سے نکل جاتا ہے. جس کو لوگ کاؤنسلنگ کرنا، لوگ آ کے مشورہ دیں، یار تم یہ کر لو، تم وہ کر لو، تم نے یہ غلط کیا، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تم نے یہ
मिस्टेक की तो ऐसे हो गया, तुम्हें फलानी। तो जब हम लोगों की बातों से अपने आप को मोटिवेट करते हैं ना, तो आप यकीन कर लीजिए हमें उस गम से, परेशानी से निकलने के बजाय हम 2-4 और परेशानियों में पड़ जाते हैं। तो लोगों से काउंसलिंग, लोगों से मोटिवेशन, लोगों से जो है ना एडवाइस लेने के बजाय आप अपने आप को खुद मोटिवेट करने की आदत डालें, खुद काउंसलिंग करें, अपने आप को खुद समझाएं, अपने आप को खुद तसल्ली दें। आपका कोई थाने का, अदालत का, आपका कोई और मनी का कोई और मामला, कोई आपके कारोबारी नुकसान का कोई मामला हो गया है, कोई कितनी घरेलू परेशानी आ गई है, तो आप अपने आप को खुद मोटिवेट करें और अपने आप को रीऑर्गेनाइज करें और अपने आप को टूटने न दें, बिखरने न दें, अपने आप को बहकने न दें, डी ट्रैक न होने दें। अपने आप को जो है ना बिल्कुल ये शेरो शायरी में और गमज़दा हो जाना और जो है ना उदास हो जाना और जो है ना अपने आप को ब्लेड लगा लेना और तन्हाई में बंद हो जाना, कारोबारी नुकसान के ऊपर आप अपने आप इतना गम ले लेना कि आपको हार्ट अटैक और आपको एंजाइटी का, डिप्रेशन का मर्ज हो जाए। इन चीजों के लिए आपको खुद अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा, अपनी काउंसलिंग खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि इस दुनिया में जिंदगी अपने कंधों पे गुजारनी पड़ती है और जनाजे लोगों के कंधों के ऊपर जाते हैं। अगर आपने अपने आप को जो है ना खुद समझाना है तो आपने जिंदगी भी खुद गुजारनी है। जब आप मर जाएंगे तो लोग बड़े हैं आपके जनाजे को उठाने के लिए, तो आप समझेंगे ना कि आप लोग आपको तसल्ली देंगे, तो लोग तो सिर्फ आपका जनाजा उठा सकते हैं, लोग आपको खड़ा नहीं कर सकते। तो आपने अपने आप को खड़ा दोबारा खुद करना है। तो ये आपने फिक्र याद रखना है। इस दौरान का जो सफर है ना, ये सबसे खूबसूरत सफर है। आपके ऊपर जब कोई भी मुश्किल आ जाए, आप उस मुश्किल में अपने आप को काउंसलिंग देकर उसको एंजॉय करने के लिए, उसको एंटरटेन करने का फन सीखें। देखिए मिसाल के तौर पर आप मोटरवे पे जा रहे हैं, आपकी गाड़ी खराब हो गया, अब के लिए एक परेशानी आपकी निकल आई। आपने उस वक्त अपने आप को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है कि आपका 2 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, 1 घंटा लगा, आपने उस वक्त को एंजॉय करने का फन सीखें। आप अपनी तदबीर भी करें और आप जो है ना उस वक्त अपनी गुफ्तगू का रुख मोड़ दें। आप जो है ना अपने मौसम को देखें, रोड को देखें, आप उस इलाके को देखें, आप जो है ना कोई और डायरेक्शन अपनी सोच की बदल लें, अपना ध्यान इधर उधर करें, अपनी सोचों को जो है ना इधर उधर करें। ये ना करें कि आप उधर साथ फैमिली है तो आप बच्चों को थप्पड़ लगा रहे हैं, बीवी को डांट रहे हैं, भाई को जो है ना गुस्से हो रहे हैं यार, और ड्राइवर को गुस्से हो रहे हैं कि यार तुमने देखा नहीं है गाड़ी यूं हो गई, वो हो गई। तो इससे आपका डिप्रेशन और बढ़ जाएगा। ऐसी जिंदगी की और भी परेशानी है। तो जितनी भी जिंदगी की परेशानी है उनको अगर आपको डील करना आ गया तो आपकी परेशानियां क्या बन जाएंगी, आपकी राहतें बन जाएंगी, आपके गम आपकी खुशी बन जाएंगे, आपकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी और आप जो है ना बड़े बड़े चीजों को आप एंजॉय करना शुरू कर देंगे। और यही जिंदगी है। और हर इंसान, कोई दुनिया में इंसान ऐसा नहीं है जो परेशानियों से खाली हो। इसलिए आप अपने आप को ये भी समझाया करें कि मैं दुनिया में अकेला नहीं हूँ जिसकी गाड़ी खराब हुई, जिसके ऊपर ये परेशानी आई, जिसके ऊपर वो परेशानी आई। दुनिया में हजारों लाखों लोग हैं इससे भी बड़ी बड़ी मुश्किलों में मुब्तला हैं और जो है ना वो, और लाखों ऐसे हैं जो दुनिया से चले गए हैं। मैंने जो ना औलिया अल्लाह के और सहाबा के औलादों में से, ताबीन में से मैंने एक वाकया पढ़ा कि जब उमवी हुकूमत थी तो उस वक्त जो है ना उमवी खानदान के एक बादशाह ने ना इराक से एक बंदे को जो है ना पैगाम भेजा कि तुम मेरे पास आओ। तो उस वक्त के लोग जो है ना अमीर की इताअत करने को ना बड़ी नेकी समझते थे। जैसे अल्लाह की इताअत होती है ऐसे अमीर की इताअत होती है जो मुसलमानों का बादशाह हो। तो वो उस वक्त बीमारी में मुब्तला थे। तो उन्होंने सुना कि जी अमीर ने बुलाया है, तो वो उन्होंने शाम के लिए जाना था। तो उन्होंने बीमारी की हालत में अपना सफर का जाना इरादा किया, घोड़े पे सवार हुए और अपने ज़ादे राह ली और चल पड़े। रास्ते में उनकी बीमारी और बढ़ गई, उनके पाँव में कुछ फोड़ा था, ये दाना था। रास्ते में वो बीमारी इतनी बड़ी कि उनका जो है ना पाँव काटना पड़ गया। वो सफर भी 2-2 महीने का होता था, पाँव कट गया। फिर उसके बाद उनको जो ऐसा को भी आंखों का को बीमारी लगी कि उनकी 2 आंखें जो है ना वो भी निकल गई और वो रास्ते में उनकी बिनाई जो है ना वो ज़ाया हो गई। फिर रास्ते में कुछ जानवर ने कोई अटैक किया तो एक बाजू उनका कट गया। इस तरीके से वो जब पूरे जिस्म को सही सालिम ना रख सके और वो जो है ना बड़ी मुश्किल में जिंदगी मौत की जंग लड़ते लड़ते जब वो अमीर के पास पहुंचे तो उनकी हालत देखकर अमीर ने कहा तुम कितनी मुश्किलों में आए हो। लेकिन उन्होंने, अमीर ने उस वक्त जो है ना कोई आगे कमेंट्स नहीं किया और उसको जो है ना मेहमान खाने में ठहरा दिया। अगले दिन सुबह अमीर ने उनको बुलवाया और उनको बुलवा कर कहा कि तुम जितनी गम में हो, तकलीफ में हो कि तुम्हारी टांग कट गई, तुम्हारा बाजू कट गया, तुम्हारी बिनाई खत्म हो गई, तुम्हारा चेहरा झुलस गया, तुम भूख से तुम्हारा बुरा हाल है, बीमारी ने तुम्हें घेर लिया है, तो अब तुम समझते हो ना कि तुम्हारे ऊपर दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किलें हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। तुम्हारे से भी ज्यादा मुश्किलें दुनिया में इस वक्त मौजूद हैं। फिर उसने कैद खाने से एक और बंदे को बुलवाया जिसकी दोनों टांगे कटी हुई थी, जिसके दोनों बाजू कटे हुए थे, जिनकी दोनों आंखें भी नहीं थी, कानों की बिनाई भी नहीं थी, जुबान की गोयाई भी नहीं थी और जो है ना उसको जो है ना एक एलर्जी और खारिश की ऐसी बीमारी लगी हुई थी। वो
اس میں مبتلا تھا اور اس نے کہا تھا دیکھو اس بندے سے زیادہ تمہارے پاس غم ہے. تو دنیا میں جتنے لوگ ہیں نا, جب ہم دیکھیں گے نا تو دنیا میں ہماری پریشانیوں سے زیادہ لوگوں کے پاس پریشانی ہے. تو اس لیے پریشانیوں سے ڈیل کرنا, ان کو ہینڈل کرنا اور اپنے آپ کو اس ساری چیزوں کے لیے مینٹلی پریپیئر کرنا, تو ان چیزوں کے لیے آپ کبھی گھبرایا نہ کریں. ایک انگریزی کا بڑا مشہور قول ہے کہ ہوپ فار دا بیسٹ اینڈ پریپیئر فار دا ورسٹ. کوئی بھی حالات آپ کے اوپر آتے ہیں نا, آپ نے اس کے لیے مینٹلی اپنے آپ کو پریپیئر رکھنا ہے. اور اللہ نے انسان کی ساخت کو ایسا بنایا ہے, انسان کا ڈھانچہ, اس کا دماغ, اس کی سوچ, اس کی جو ہے نا عقل, اللہ نے انسان کی ساری چیزوں کو ایسا ڈیزائن اور مینوفیکچر کیا ہے کہ انسان جن چیزوں کا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا نا, لیکن اگر وہ حالات اس کے اوپر آ جائیں اور وہ مشکلیں اس کے اوپر پڑ جائیں تو انسان ان ساری مشکلوں کو, جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا, تصور بھی نہیں کیا ہوتا, انسان کی باڈی آرڈر ایسا ہے کہ وہ ان کو ہنس کے سہ جاتا ہے. اللہ نے اس کی ڈیزائننگ ایسی کی ہوئی ہے. تو اس لیے آپ جو ہے نا نفسیاتی طور پر, دماغی طور پر نہ ہارا کرے. باقی آپ جب آپ دماغی طور پر مینٹلی آپ اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا اور آپ مینٹلی بریو ہوں گے نا, آپ دنیا کی ہر چیز کو فیس کر سکیں گے اور بڑے بڑے غم سے نکل جائیں گے. اس لیے ہمارے پاکستان آرمی کے اندر ایک SHG کمانڈو کی ٹریننگ ہوتی ہے. جب وہ انسان کو لوہا بنا دیتے ہیں نا, تو آخری بات جو ان کا انسٹرکٹر ان کو سمجھاتا ہے وہ کہتا ہے جنٹل مین پاور از ناٹ ہیئر. اتنے بہادر, دلیر اور طاقتور بن گئے ہو, اور پھر وہ دماغ کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے جنٹل مین پاور از ہیئر. اگر تم یہاں پر مضبوط ہو نا تو پھر تم جتنا بھی کمزور ہو جاؤ گے تم جو ہے نا کبھی ہارو گے نہیں. اور جو بندہ باڈی آرڈرز کے حساب سے جم کرتا ہو, طاقتور ہو اور وہ جو 6 فٹ قد ہو, تو لیکن دماغی طور پر وہ کمزور ہے تو وہ ہار جاتا ہے. تو اس لیے انسان کو مینٹلی مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. مینٹلی مضبوط ہونے کے لیے یہ جو انسان کے ابتدائی اور یہ جو ہے کامیابی کا جو درمیان کا سفر ہے نا, یہ سارا کا سارا سفر انسان کو مینٹلی بریو کرنے کے لیے, اس کی تیاری کے لیے یہ اس کو پالش کیا جاتا ہے. یہی اس کا کورس ہوتا ہے, یہی اس کی ایجوکیشن ہوتی ہے, یہی اس کی ٹریننگ ہوتی ہے, یہی اس کی ایکسرسائز ہوتی ہے, اور یہی اس کا لائف کا اصل سبق ہوتا ہے. اب کوئی انسان اس سبق کو, اس ڈگری کو, اس ٹریننگ کو جتنی جلدی مکمل کر لے اور اس کو جو ہے نا اس کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لے تو وہ جلدی غموں سے چھٹکارا پا جائے گا. اور کوئی آدمی اس میں جتنا لیٹ کورس کرے, پہلی کلاس کے اوپر فیل ہو جائے, دوسری پہ فیل ہو جائے, تیسری پہ فیل ہو جائے, اور وہ فیل ہوتا ہوتا وہ ساری, تو اس کو پھر کئی سال لگ جائیں گے, پوری زندگی لگ جائے گی, اور اس کو جو ہے نا غموں کا ایک فوبیا ہو جائے گا, اور وہ ہر وقت ڈپریشن میں, انزائٹی میں رہے گا, وہ کبھی بھی نکل نہیں پائے گا. تو ان سے نکلنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے مائنڈ کو جو ہے نا اسٹرانگ کر کے آپ نے ہر امتحان کو پاس کرنا ہے. اب جتنی جلدی امتحانوں کو پاس کر لیں گے آپ کو ڈگری ہو جائے گی, اور آپ جو ہے نا باقی سارے مسئلوں کو ڈیل کرنا ہے, ہینڈل کرنا آپ کو آ جائے گا. اور پھر آپ جو ہے نا غموں کی امپائر, آپ کی غموں کے پہاڑ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے نا, تو آپ کو غموں کے ساتھ کھیلنا آ جائے گا, ان کو ڈیل کرنا آ جائے گا. اس چیز کو آپ نے ایجوکیشن سے, ہنر سے, اسکل سے سب سے زیادہ اپنے آپ کو پالش کرنا ہے. کیونکہ اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے ان کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں, ابھی میں نے میرے جاننے والے تھے, یہ بہت بڑا ایک نام ہے برانڈ کا کپڑے کا, ان کے وہ داماد ہے, میں ان کا نام نہیں لیتا, انہوں نے ان کی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی ہوئی اور اس نے UK سے نا چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی, اور بہت ذہین اور ٹاپ کلاس اور اسکالرشپ پہ پڑھنے والا, لیکن وہاں پر اس کو کوئی پریشانی آ گئی, اور پریشانی سے کا اس کا دماغ کے اوپر ایسا سٹروک لگا کہ وہ مینٹلی آؤٹ آف آرڈر ہو گیا, اور آج تک وہ مینٹلی آؤٹ آف آرڈر ہے, اور بیوی کو مارتا ہے, بچوں کو مارتا ہے. یعنی پریشانی سے جب انسان گھبرا جاتا ہے نا تو پھر ڈگری, عہدہ, پیسہ, دولت, یہ چیزیں اس کے لیے بالکل بیکار ہو جاتی ہیں. اس لیے آپ نے جب ڈگری اور یہ سارے عہدے حاصل کرنے ہیں نا, آپ نے اپنے مائنڈ کو بھی ساتھ ساتھ پروموٹ کرنا ہے, اس کو بھی اسٹرانگ کرنا ہے, اس کو کبھی کمزور نہیں ہونے دینا. آپ نے زندگی میں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ آپ نے اس مائنڈ کے ساتھ خود بھی چلنا ہے, اور اپنے سراؤنڈنگ میں اپنے پیرنٹس کو, بھائیوں کو, بیوی بچوں کو, اپنے اہل و عیال کو, اور اپنے دوستوں کو, اور پورے مسلمانوں کو, جو لوگ بھی آپ کے ساتھ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں ان کو بھی آپ نے اسٹرانگ بنانا ہے. ایک ہوتی ہے لومڑی والی زندگی اور ایک ہوتی ہے شیر والی زندگی. شیر پہلے شکار کرتا ہے, پھر وہ بچا ہوا کھانا لومڑی کے لیے چھوڑ دیتا ہے, اور لومڑی خود شکار نہیں کرتی. لومڑی شیر کا بچا ہوا گندا خون اور جو ہے نا کٹا ہوا اور بدبودار کھانا جو ہے نا وہ کھا کے جو ہے وہ گزارا کر لیتی ہے. تو آپ نے لومڑی والی لائف نہیں گزارنے کی, یار کو پکا کے دے دے گا, آپ کو بنا بنایا آ جائے گا, آپ کو باپ کی وراثت آ جائے گی, کوئی جو ہے نا ہیلپ کر دے گا, کہیں سے مدد آ جائے گی, کوئی جو ہے نا میرا کام کوئی کر دے گا. تو آپ جو ہے نا لوگوں کے ڈیپینڈنٹ ہو کر زندگی نہ گزاریں, شیر کی طرح زندگی گزاریں کہ آپ نے خود اچیومنٹس لینی ہے, اور اپنی اچیومنٹس میں سے اپنے آپ کو بھی انٹرٹین کرنا ہے, سروائیو کرنا ہے, انجوائے کرنا ہے, اور اس میں سے بچا ہوا رزق جو ہے نا آپ نے مخلوق میں بھی بانٹنا ہے, لوگوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے. یہی زندگی ہے.